قسمت کا لکھا لوح محفوظ کی طرح ہوتا ہے۔ لفظ لکھے ہوتے ہیں مگر ان کا مفہوم نہیں ملتا۔ جدا جدا لکھے لفظ نہ سمجھے جاتے ہیں نہ سمجھائے جاتے ہیں۔ مقدر راہ کا پتھر نہیں ہوتا جسے ایک ٹھوکر سے کنارے لگا دیا جائے۔ یہ تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور جب وقت تکمیل آتا ہے تو کسی کی کوئی کوشش بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہی کچھ وانیہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ روز فہد کی سوالی نگاہیں اس کا طواف کرتی اور روز وہ اس سے نگاہیں چرا کر رہ جاتی۔ روز وہ ساتھ سے سوال کرتی اور روز وہ اسے ملامت کر کے رہ جاتا۔ محبت آزمائش مانگتی ہے وانیہ، مگر تم نے تو مجھے پہلے ہی قدم پر مسلوب کر دیا، کیا تھوڑا بھی انتظار نہ کر سکتی تھی تم؟ اب وہ یوں ہی تلخ ہو جاتا تھا۔ وانیہ کی جان پر تو دوہرا عذاب تھا۔ اب وہ گلاب ساتھ خواب ہوئی تھی جب وہ اسے اپنے مہکتے لفظوں کی بارش سے شرابور کرتا تھا۔ اب تو موسم خزاں کا رواج تھا۔ روز اس کی امیدوں کے پتے گرتے تھے، اس کی شاخ دل سوکھ رہی تھی اور اس کے اندر مایوسی اور بد دلی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیا اور فہد آپس میں باتیں کر کے رہ جاتے۔ فہد لڑکا تھا، اسے ان سب باتوں کا بہت پہلے سے اندازہ تھا، مگر وہ وانیہ کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روز اپنے سامنے ایسی محبتوں کا آغاز اور انجام دیکھتا تھا، اور یہی حال جیا کا تھا۔ وہ بہت شارپ تھی، اسے بہکانے والے کم نہ تھے، مگر وہ بہت حقیقت پسند لڑکی تھی، کسی کے بہلاوے میں کبھی نہ آتی تھی۔ مگر وانیہ کا معاملہ ان دونوں سے الگ تھا، اور اسی لیے وہ دونوں اس کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ ایسے ہی دنوں میں افراز کی پوسٹنگ آرڈرز آ گئے تھے۔ پھپھو نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابو ذہنی طور پر بالکل تیار تھے، ایگزامز کے بعد ڈیٹ دے دی گئی۔ ادھر برہان کی امی کو بھی شادی کی بہت جلدی تھی۔ ابو نے پھپھو اور چاچاؤں سے مشورہ کر کے جیا کے ساتھ ہی اس کی بھی رخصتی کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر وانیہ تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ بد دلی کی انتہا پر تھی، وہ سب سے ناراض تھی، ساتھ سے بھی وہ ناراض تھی۔ سعد کوئی بھی حل نکالنے کے بجائے اپنے اسٹوڈنٹس ویک کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وانیہ سے جب اس کا سامنا ہو جاتا تو وہ سارے الزام اسے دیتا۔ وہ اب سچ مچ تنہا ہو گئی تھی، اسے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، یوں بھی اس کا کورس کور ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ویک منانے کا اس کا کوئی موڈ نہ تھا۔ ادھر گھر میں بھی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن سر منہ لپیٹے بستر پر پڑی رہتی، کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہ کرتا۔ امی خود ہی کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر بازاروں کے چکر لگاتی رہتی۔ ان کے ہاں شادی کی تیاریوں کے نام پر لڑکیوں کو باہر گھمانے پھرانے کا رواج ہرگز نہیں تھا۔ ان سب معاملات کو بھی شرم پر محمول کیا جاتا تھا۔ جیا کا جہیز بس اس کی ذاتی چیزوں پر مشتمل تھا، کیونکہ اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ افراز بھائی نے سب چیزوں کے لیے منع کر دیا تھا۔ در حقیقت تیاری تو وانیہ کی ہی ہونی تھی۔ اس کا برائڈل جوڑا برہان کی طرف سے آیا تھا۔ گلابی مائل سفید لانگ شرٹ والا شرارہ جس پر گہرے سبز رنگ کا کامدار آنچل تھا، وہ بے حد مہنگا ڈیزائنر جوڑا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وانیہ اس کا افتتاح کر چکی ہوتی، یعنی کئی بار پہن کر آئینے کے آگے اپنی نرالی چھب پر خود کو داد دیتی، مگر اب یہ حال تھا کہ بس ایک سرسری نگاہ اٹھا کر اس نے جھکا لی تھی۔ جیا کو نکاح کا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ افراز نے ساتھ لے جا کر اپنی اور اس کی پسند سے ایک بے حد خوبصورت میکسی دلوائی تھی، ہلکے گہرے رنگوں کے کام سے سجی ایش وائٹ میکسی اور گہرا سرخ دوپٹہ۔ پارلر کی بکنگ بھی جیا نے کروائی تھی۔ اس کے بعد وہ جی جان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، باقی کے سارے درد سر امی کی جان پر تھے۔ ایگزامز کے دوران فہد نے خود وانیہ کو لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی نبھائی تھی۔ سعد اسے پیپرز کے دوران کہیں نہیں ملا تھا، شاید وہ فہد کو دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ وانیہ چاہ کر بھی اس سے نہیں مل سکی تھی۔ لاسٹ پیپر والے دن فہد اسے واپسی پر گھر لے جانے کے بجائے ایک پوش علاقے میں لے آیا تھا۔ کسی آفس جیسی جگہ کے باہر گاڑی روک کر وہ خود اندر چلا گیا۔ برہان اپنے آفس کے گلاس وال کے سامنے کھڑا کسی سے موبائل پر باتیں کر رہا تھا جب گیٹ کے باہر رکنے والی گاڑی نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ فہد کو دیکھ کر اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سیاہ شال میں لپٹی وانیہ کو نظر بھر کر دیکھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی، جیسے میلے میں گم ہوئی بچی جیسی۔ حسب معمول اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، سادہ اور بے داغ چہرہ۔ وہ کتنی بے خبر رہتی تھی خود سے۔ برہان کا دل انجانی خواہشات سے بھرنے لگا کہ جب وہ اس کے سامنے ہوگی، وہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارے گا، وہ چونک اٹھے گی تو وہ ہنس پڑے گا۔ یہی سوچ کر وہ اب بھی ہنس دیا تھا۔
اچانک نوک کر کے فہد اندر داخل ہوا۔ برہان جلدی سے کھڑکی پر بلائنڈز گرا کر پلٹا تھا۔ برہان بھائی کیسے آپ؟ یہ ابو نے بھجوائے ہیں، وہ آپ کی شاپنگ کے لیے۔ رسمی سلام دعا کے بعد فہد نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ارے فہد، انکل کو میری طرف سے شکریہ کہنا، مگر پتہ ہے میں اپنی ساری شاپنگ کر چکا ہوں، اور میری غیرت یا گوارا ہرگز نہیں کرتی کہ میں آپ سے یہ سب لوں۔ انکل اپنی پلی بلائی بیٹی مجھے دے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا دیں گے؟ برہان نے بہت نرمی سے کہا تو فہد کو وانیہ کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ کیسا ہیرا اللہ نے اس کے لیے چنا تھا، اور وہ خاک سے کنکر چھان رہی تھی۔ اس کے اچھے نصیب کے لیے دل میں دعا گو ہوتے ہوئے اس نے برہان کو ایک بار پھر مائل کرنا چاہا۔ فہد پلیز، تم کہو تو میں انکل سے خود بات کر لوں گا، پر تم یہ رکھ لو پلیز۔ اس نے فہد کا بڑا ہوا ہاتھ نرمی سے تھپتھپا کر واپس موڑ دیا تھا۔ چند اور رسمی باتوں کے بعد فہد وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا تھا۔ برہان پھر کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا۔ وہ فہد سے لڑ رہی تھی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ ابھی تو فی الحال جائیے، آپ سے اب روبرو ملاقات ہوگی، مسز وانیہ برہان احمد۔ اپنے دل ہی دل میں سوچ کر وہ مسکرایا اور پھر بلائنڈز برابر کر دیے۔ وانیہ، تمہاری ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، مگر تمہارے ساتھ فضل کی جانب سے پتہ بھی نہیں ہلا۔ اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ فہد کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی تو وہی سب ہو رہا ہے جو تم سب چاہتے ہو۔ کیا میں نے کوئی احتجاج کیا ہے فہد؟ اس کے باغی لہجے پر فہد نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی نا، موقع دیا تھا تمہارے ساتھ فضل کو۔ تم یہ الزام اب ہم پر نہیں لگا سکتی۔ اگر وہی پیچھے ہٹ گیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم نے اس پر بھروسہ کر کے دیکھ لیا نا وانیہ، اب اپنے بھائی پر بھروسہ کر لو۔ برہان احمد تمہارے لیے بہترین چوائس ہے۔ شادی تو تمہاری ویسے بھی وہی ہونی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا دل صاف کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ ان سب دکھوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اپنے دامن میں بس خوشیاں بھر کر جانا۔ وہ جذباتی ہونے لگا تو وانیہ سے بھی رہا نہ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری دعا ہے وانیہ کہ تم اپنی زندگی میں ہر سکھ پاؤ، اتنی محبتیں تمہیں ملے کہ شمار مشکل ہو جائے۔ فہد کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ وانیہ بہت دیر تک یوں ہی روتی رہی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے سارے اہتمام تھے۔ وہ دونوں پارلر سے تیار ہو کر آئی تو آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھی۔ جیا تو یوں بھی نک سک سی تیار رہتی تھی، آج چشمہ بھی اس کا غائب تھا۔ خالص مشرقی انداز سے سجی سوری چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور ایک وہ تھی جس پر کبھی کوئی ہنر آزمایا ہی نہیں گیا تھا، گویا پتھر سے مورت تراشی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہر ایک پہلے حیران ہوا تھا، اور پھر تعریفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جیسے آج ہی سب کو معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی خوبصورت تھی، اور اتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ جیا خود دلہن بنی اور اس کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کی اداس آنکھیں تھکن کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی، جس پر گھنی پلکوں نے سایہ سا کر دیا تھا۔ وہ ابھی کم عمر تھی اور بے حد معصوم صورت تھی۔ اپنے درمیانے سے قد کے باعث وہ کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی۔ نکاح نامہ اس کے آگے رکھتے ہوئے فہد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کے احساسات کو جب حرارت ملنے لگی، اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ اس انجان شخص کے نام لکھ دینے کے بعد بھی اس کے لبوں پر لگا خاموشی کا تالا نہیں ٹوٹا تھا۔ فہد اسے پیار کر کے واپس چلا گیا تھا۔ جیا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اسے یوں خود میں سمیٹ کر پیار کیا تھا، اور پھر امی نے اور ابو نے بھی اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا، مگر وہ برف میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو کوئی اس کے بالکل نزدیک آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پہلو سے اٹھتی آنچ وانیہ کو جھلسانے لگی۔ وہ بے اختیار ذرا پرے کھسک گئی تھی۔ یہ اتنا باریک فاصلہ تھا جسے بس برہان ہی محسوس کر سکا تھا، مگر اسے اس کی یہ ادا بھی بھا گئی تھی۔ رخصتی کا عمل ہرگز روایتی نہیں تھا۔ وہ سب سے گلے ملی تھی، مگر آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا تھا۔ فہد کے پاس ٹھہری تو اس نے وانیہ کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر قریب کر لیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ مدھم آواز میں بولا تھا، یاد رکھنا وانیہ، مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کا ہاتھ تھام کر پارکوں کی سیر کرائے، مرد تو وہ ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گھر لے جائے۔ فہد کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہ مڑ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سسرال میں اس کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ اس کی ساس نے خود ویل چیئر سے اٹھ کر اس پر نوٹ وارے تھے، صدقہ خیرات کیا تھا، اسے گلے لگا کر نئی زندگی کے لیے پرخلوص دعاؤں سے بھی نوازا تھا۔
سمانہ اسے اس کے روم تک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ ایک کھلا بڑا سا کمرہ تھا اور ضرورت کی ہر شے سے آراستہ تھا۔ ہر طرف ایک دل فریب مہک پھیلی تھی۔ گلابوں سے سجاوٹ کی گئی تھی مگر سادگی زیادہ تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کی مجازی خدا کی تصویر رکھی گئی تھی۔ وہ اس حقیقت سے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور نفیس انسان لگتا تھا۔ اسے جلد یاد بھی آ گیا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہاں ملی تھی۔ اس کے موبائل میں وائبریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کلچ کھول کر فون باہر نکالا تو اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ سعد فضل کی ویڈیو کال تھی۔ اس نے ارد گرد سے گھبرا کر دیکھا اور پھر کال اٹینڈ کر لی۔ سعد اس کا دمکتا روپ دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو الفاظ بھول گیا اور وہ ناراض نگاہوں سے اسے بس ملامت کرتی رہی۔ میں جانتا تھا وانیہ تم اتنی ہی حسین لگو گی اس روپ میں۔ کیا کہ نہیں سوچا تھا میں نے، مگر دیکھو آج تم بھی سجی ہو تو کسی اور کے لیے۔ آج میرے بجائے کوئی تمہیں اور دیکھے اور چھوئے گا، اور تم وانیہ، تم تو کہتی تھی کہ یہ ہاتھ میرے بعد کسی کے ہاتھوں میں نہیں دو گی۔ کتنی آسانی سے تم نے اپنا سارا وجود کسی اور کے نام کر دیا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں یہ سوچ کر کے تم آج کسی اور کے ساتھ۔ ساتھ باتیں کرتے ہوئے پاگل سا ہو رہا تھا اور وانیہ جو اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر شکوے کرنا چاہتی تھی، اس سے لڑنا چاہتی تھی، اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھ سے وعدہ کرو وانیہ کہ تم اسے اپنی قریب بھی نہیں آنے دو گی، ورنہ میں خود کو آگ لگا لوں گا۔ تم صرف میری ہو وانیہ، صرف میری۔ وہ وانیہ کا تن من خاک کر کے خود غائب ہو گیا تھا۔ اسکرین پر اب اس کا پسندیدہ وال پیپر نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ادھڑتے زخموں کی تکلیف کے ساتھ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر بغاوت اس کے اندر سر اٹھانے لگی تھی۔ اسے سعد کے آخری ملاقات میں کہے الفاظ یاد آنے لگے جب اس نے کہا تھا، وانیہ تمہارے گھر والوں نے باقاعدہ ایک سینیریو کریٹ کیا ہے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے۔ ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جو ابھی کے ابھی شادی کرنی پڑ رہی انہیں تمہاری؟ وہ جانتے تھے کہ میں اتنی جلدی کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اور وہ اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ وانیہ کا ذہن پھر بھٹکنے لگا تھا۔ فہد کی اتنی محنت سے پڑھائی گئی سب پٹیاں بیکار گئی تھی۔ وہ پھر سے وہی کم عقل وانیہ بن رہی تھی اور اس بار فہد یا جیا اس کے ساتھ نہیں تھے اسے سمجھانے کے لیے۔ برہان آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ سامنے ہی وہ پریوش بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح بے خبر، اپنے آپ میں گم۔ اس کا بے پرواہ حسن تو یوں بھی برہان کا قرار لوٹ لیتا تھا۔ آج تو وہ سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسی کی سلطنت میں اسے ہی فتح کرنے آئی تھی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں۔ اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر برہان نے اعتراف کیا تھا۔ وہ بے خبر شاید اس کی آمد سے بھی انجان تھی۔ مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجائے برہان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بے شمار کتابیں پڑھی تھی مگر اس لمحہ موجود میں وہ گونگا بنا بیٹھا تھا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا جسے کہہ کر وہ سنگ مرمر جیسی مورت کو بتا سکتا کہ اسے کتنی اچھی لگتی ہے، اپنی اسی خوشی کو بیان کر سکتا کہ وہ جس پہلی لڑکی کو اپنا دل سونپ چکا تھا وہ اب اس کی ہو کر اس کے سامنے اسی کے گھر میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ صرف اسی کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ سوچوں کا لاب متناہی سلسلہ تھا جو برہان کو بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی وانیہ کو بھی الجھانے لگی۔ نظر اٹھا کر اس نے اسے دیکھا تو برہان جو پہلے اسے دیکھ رہا تھا چونک سا گیا۔ سبز اور سنہری آنکھوں کی جھلملاہٹ اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ اس کی محبت بھری نگاہیں وانیہ کو اپنی نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ برہان نے گہری ہوتی مسکراہٹ سے اس کے پریشانی والے انداز کو نوٹ کیا اور شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت نازک سا گولڈ کا بریسلٹ برآمد کیا۔ اس کا سرد ہاتھ تھام کر بریسلٹ پہنانے تک اس کی کپاہٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم گھبرا رہی ہو؟ بے حد اپنائیت سے اس سے پوچھتے ہوئے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں گرمانے لگا تو وانیہ کو یہ گرمی اپنے وجود میں پھیلتے محسوس ہوئی۔ بہت آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ برہان کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ برہان نے یہ محسوس تو کیا مگر اس کی شرم پر معمول کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم شاید تھک گئی ہو، جاؤ جا کر چینج کر لو۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس سے کہنے لگا تو وانیہ نے کچھ پل ٹھہر کر اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا شرارے میں پاؤں الجھا اور اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی وہ برہان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ خوشبو میں بسی پور پور سجی وہ لچکیلی شاخ جیسی نازک لڑکی اس کے سارے حواس بیدار کر گئی تھی۔
اسے مضبوطی سے باہوں میں سمیٹ کر وہ ایک شرارت کر دینا چاہتا تھا کہ وہ بری طرح چیخ اٹھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں میرے پاس آنے کا، میں صرف ساتھ کی ہوں، صرف اس کی، نہیں مانتی میں اس زبردستی کی شادی کو۔ اس کی بات پر برہان کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ناگوارت کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ہاں، یہ بکواس نہیں مسٹر برہان، یہ حقیقت ہے۔ اس شادی میں میری رضامندگی شامل نہیں تھی۔ میں اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، مگر آپ بیچ میں آ گئے اور اب مجھے یہاں نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وانیہ کا دماغ الٹ چکا تھا۔ ایک انجان شخص کے سامنے وہ جس دیدہ دلیری سے ڈٹ کر کھڑی تھی، یہ یقیناً ساتھ کی باتوں کی وجہ سے ہی تھا۔ برہان پر تو ایک ہی وقت میں حیرانی اور دکھ کی کیفیات نے حملہ کیا تھا۔ اس کے سر پر کوئی اس کے کانچ جیسے خوابوں کی دیواریں تڑتڑا کر گرا رہا تھا۔ یہ سب اس کی توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے ارمانوں کا جنگل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ سامنے ایک بد کردار لڑکی کھڑی تھی جو بے حد ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے نئے نویلے شوہر کے سامنے اپنے پرانے عشق کی داستان سنا رہی تھی۔ ضبط کرتے کرتے بھی برہان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وانی کے لیے یہ ری ایکشن بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ لہرا کر اس کا تھپڑ کھا کر بستر پر جا گری تھی۔ شدت ضبط سے برہان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی۔ بیڈ کی پائنتی پر ایک زوردار لات مار کر اس نے اوندے منہ پڑی وانیہ کو سختی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سنو لڑکی، میں بہت عزت دار آدمی ہوں، تمہاری بےہودگی میں نے برداشت کر لی، مگر اس کمرے سے باہر یہ بات کسی کو پتہ چلی نا تو میں جان نکال دوں گا تمہاری۔ اب اسے تم زبردستی سمجھو یا ظلم یا سزا، میرے نکاح سے تو تم اب کبھی نکل نہیں سکتی، اس لیے دوبارہ یہ سب میرے سامنے کہنے کی ہمت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے وانی کو زور سے جھٹک کر پرے کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ جو اس کے پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلی تھی، سیدھی جا کر دیوار سے جا لگی۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا اور خود اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں اتنی بےحال ہوئی تھی کہ برہان کے سامنے وہ سب کہہ دیا جو اسے واقعی نہیں کہنا چاہیے تھا؟ اس کے ایک تھپڑ نے وانی کے دماغ ٹھکانے لگا دیے تھے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اب کبھی مجھے یہاں سے نہیں جانے دے گا؟ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اسے یاد آیا کہ ساتھ کی باتوں سے اسے کس قدر شرمندگی ہوئی تھی۔ کیا یہ سب اس کا اثر تھا؟ اسے شدت سے اس وقت اپنا بھائی فہد یاد آیا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا۔ وہ اب دیوار سے لگی یہی سب سوچے جا رہی تھی۔ ادھر وہ واش روم سے سفید کرتا شلوار میں دھلے چہرے کے ساتھ نکلا تو اسے وہیں کھڑا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اب کس دنیا میں تم چلی گئی ہو؟ کیا سوچا تھا تم نے؟ کوئی فلم چل رہی ہے کہ ایک کاٹ کا الو مل گیا جس سے تم اپنے عشق کی کہانی سناؤ گی اور وہ تمہیں تمہارے محبوب سے ملا دے گا؟ جاؤ اور جا کر یہ سب چینج کرو، کیونکہ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے اب اس روپ سے۔ وہ تکیہ جھاڑ کر سیدھا لمبا لیٹ گیا تھا۔ وانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے حکم کی تعمیل میں لگ گئی تھی۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی برہان کی برداشت جواب دے گئی۔ کچھ لمحوں پہلے تک اس کے احساسات کتنے مختلف تھے۔ اسے کس بات کی سزا ملی تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی پاک صاف زندگی کا یہ صلہ تھا کہ ایک ایسی لڑکی اس کے نصیب میں لکھی گئی جو پہلے ہی اپنے جذبات اور احساسات کسی اور پر لٹا چکی تھی۔ کیسی بھول ہوئی تھی ان ماں بیٹے سے کہ اس معصوم صورت لڑکی کو پہچاننے میں غلطی ہوئی تھی ان سے۔ چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے اب یہ بات ماننی پڑی اور اب کیا تھا اس کے رشتے کا مستقبل؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تبھی وانیہ کپڑے بدل کر سادہ چہرے کے ساتھ باہر نکلی۔ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف جانے لگی تو برہان کو اس کی اس فلمی حرکت نے شدید غصہ دلا دیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں، یہاں لیٹنے سے تمہاری عزت کے لانے پڑ جائیں گے؟ حالانکہ میں سے چاہوں تو دنیا کا کوئی قانون مجھے روک نہیں سکتا، مگر بات یہ ہے وانیہ بی بی کہ میرا سیلف کنٹرول بہت مضبوط ہے۔ میری مرضی کے بنا تم میرے نزدیک تک نہیں آ سکتی۔ کو جا کے میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں؟ شرافت سے یہاں لیٹو، کوئی سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی تم؟ وہ پھر سے دھاڑتا ہوا اس کے روکٹے کھڑے کرنے لگا تھا۔ وانیہ ڈرتی ہوئی واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ برہان نے مکمل فاصلے سے دوسری طرف کروٹ بدلی اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وانیہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی چوڑی پشت اور سیاہ بالوں والا سر ہی اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ان کے کمرے میں اب مکمل خاموشی راج کر رہی تھی۔ اس سے کچھ لمحے پہلے والا برہان یاد آیا جو کتنے شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔
ایک جہان محبت آنکھوں میں سمائے جذبات کی گرمی سے دہکتا اس کا لمس اب تک وانی کے وجود میں سرسرا رہا تھا۔ وہ بھینی ملی خوشبو اب اس کمرے میں ہر سو تھی، اور وہ خوشبو برہان احمد کی خوشبو تھی۔ اگلی صبح برہان کی آنکھ پہلے کھل گئی تھی۔ وہ یوں بھی جلدی اٹھتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کرتا اور پھر امی کے ساتھ ناشتہ کر کے 1-1.5 گھنٹے میں آفس کے لیے نکل جاتا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھ اپنے وقت پر کھلی تھی۔ نظروں کے سامنے اس کا گلابی چہرہ تھا جس پر برہان کی انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے اس کے بال بے حد سلکی اور چمکیلے تھے۔ ہاف سلیوز کی شرٹ سے اس کے ملائم بازو جھانک رہے تھے۔ اس نے اپنی شال ہی اپنے وجود پر پھیلا رکھی تھی۔ اس کا کمبل ایک طرف پڑا تھا اور وہ سکڑی سمٹی سی کونے میں سو رہی تھی۔ رات ایسی تو نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بھول جاتا، مگر جس محبت سے وہ اپنی اس نئی صبح کا آغاز چاہتا تھا اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ جن گالوں پر اس کی محبت کی مہر ہونی چاہیے تھی وہاں اس کی انگلیوں کے سرخ نشان چھپے تھے۔ وہ زلفیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کا خواہش مند تھا آج وہ اس کی دسترس میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسی بے خبری پر وہ مر مٹا تھا، اور آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا جہاں تو کہیں اور آباد تھا۔ پھر اسے باقی دنیا کی خبر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وانیہ نے نیند میں کروٹ لی اور اس کے اور برہان کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہ فوراً تھوڑا پیچھے ہوا، مگر آہٹ سے وانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے اس نے اپنے پاس کوہنی کے بل لیٹے برہان کو دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ جلد بازی میں اٹھنے کے چکر میں اس کا ہاتھ اور چہرہ برہان سے ٹکرا گیا۔ اس کے کمر تک پھیلے بال برہان کے چہرے سے کئی بار ٹکرائے۔ وہ ان برقی لہروں سے گھبرا کر اس سے بھی پہلے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، تو میں بھی نیچے جا رہا ہوں، وہ نظریں چرا کر کہتا وہاں سے ہٹ گیا تو وانیہ نے بھی اٹھ کر الماری کھول لی۔ ہلکے کامدار سوٹ پر اس نے اپنے مخصوص انداز میں ہاف بال کیچر میں قید کیے اور صرف لپسٹک ہونٹوں پر لگا کر اپنی دانش میں تیار ہو کر اس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ برہان اس کی خبر لینے کمرے میں آیا تو وہ منتظر سی صوفے پر بیٹھی تھی، ویسے ہی گم سم بے خبر سی۔ اس نے ایک نگاہ وانیہ کے سادہ سے حلیے پر ڈالی اور پھر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تیار ہوگی تم؟ جی ہو گئی ہوں، وانیہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی مسکراہٹ ناقابل ضبط ہوگی۔ یہ کیسے تیار ہو تم؟ کوئی جیولری پہنو، تھوڑا سا میک اپ کرو، نیچے سب لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی بات پر وانیہ کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ مجھے نہیں آتا میک اپ کرنا، اور مجھ سے نہیں پہنی جاتی یہ سب چیزیں۔ وہ بچوں کی طرح نروٹھے پن سے بولی تو برہان کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تم کیا چاہتی ہو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اب تم مسز برہان احمد ہو تو میں نے کہا ہے کہ تم سے میں بہت عزت دار آدمی ہوں اور تمہاری کسی حماقت سے، کسی بیوقوفی سے اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم ویٹ کرو، میں سمانہ کو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وانیہ کے جواب کی اسے ضرورت تھی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر میں سمانہ اندر آئی تو اسے سنبھلنا پڑا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بس تھوڑا سا ٹچ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نے نرم مسکراہٹ سے وانیہ کو حوصلہ دیا اور مہارت سے اس کا میک اوور کر دیا۔ پھر وہ اسی کے ساتھ نیچے آئی تو برہان نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ضرورتاً وہ مسکرا بھی دی تھی۔ ایک معصوم، شریف اور شرمیلی بہو کا امیج قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ برہان کے لیے اس کی خاموشی ہی غنیمت تھی، باقی وہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے اور ناشتہ کرنے کے بعد آئمہ نے اسے اوپر بھیج دیا۔ شام کو جیا کا ولیمہ تھا اور اس کے لیے بھی انہیں تیار ہونا تھا۔ شام کے لیے اس نے اپنی سرخ اور سیاہ شفون نیٹ کی ساڑی کا انتخاب کیا جس کی فرمائش جیا نے اس سے شادی سے پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ ساڑی اس کی پسند کی تھی۔ امی کلر کے فرق سے ان دونوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ کپڑے بدل کر اس نے اپنے بال سکھائے، میک اپ تھوڑا تھوڑا سے سمانہ سے پوچھ لیا تھا، سو خود ہی احتیاط سے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ برہان بلیک سوٹ میں آئینے میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو ایک پل کے دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ وہ نازک سراپے کی مالک تھی۔ ساڑی جیسے لباس میں سمٹ کر وہ جس طرح آیا ہوئی تھی، برہان کی نظروں نے اسے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے ہیئر برش واپس رکھا اور پلٹ کر جانے لگی تو برہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک سنسناہٹ وانیہ کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا گرم ہاتھ براہ راست وانیہ کی کمر پر ٹکا تھا اور وہ بت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سنو، اس سے بھی ڈھکو تم، اس نے کمر والا ہاتھ ہلا کر سختی سے کہا اور اس سے الگ ہو گیا تو وانیہ حیران کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔
وہ کیا سمجھی تھی اور وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ آئینے کے آگے کھڑا اپنی تیاری کو اختتامی ٹچ دے رہا تھا، لا تعلق اور بے حصہ بن کر، جیسے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ وانی نے ساڑی کا پلو سمیٹ کر کمر کے گرد کس لیا اور اس کے پیچھے باہر نکل گئی تھی۔ ولیمے کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ پھوپھو کے ہاں حسب معمول شاندار انتظام تھا۔ آسمانی رنگ کے خوبصورت سٹائلش جوڑے میں جیا بہت دھمک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی آج چھب ہی نرالی تھی۔ آج وہ افراز کے پہلو میں بیٹھی اسے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی۔ دونوں نے ہاتھ پکڑ کر ریمپ سے اسٹیج تک کا سفر طے کیا تھا۔ وانیہ ذرا غور سے دیکھ لیتی تو شاید اپنے سب سوالوں کے جواب اسے آج ہی مل جاتے، مگر یہ وقت شاید ابھی نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف برہان ہر ممکن حد تک کامیاب شادی کا ثبوت دینا چاہتا تھا۔ وانی کو پہلو میں لیے وہ سب سے مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وانی نے کوئی مزاحمت نہ کی، جدھر وہ کہتا وہ ہاتھ تھامے چل دیتی۔ جیا سے ملی تو ایک نظر میں اس کے چہرے کا سونا پن بھانپ گئی تھی، مگر موقع نہ تھا کہ وہ سوال کرتی۔ فہد آئے تو بہت محبت سے اسے گلے لگا کر پوچھا، خوش ہو نا تم؟ جواب میں وانی نے بس سر ہلا دیا تھا۔ کیا کہتی کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ اپنی بربادی کا پروانہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مجازی خدا کو تھما چکی تھی۔ فہد جیا کے پاس بیٹھا تو اسے ٹہوکا دے کر وانی کی طرف موڑا تھا۔ وہ تو خود بھی کھٹک چکا تھا۔ دونوں نظروں کا تبادلہ کر کے رہ گئے تھے۔ وانیہ ان کی نظروں سے گھبرا کر سارا وقت برہان کے ساتھ ساتھ رہی۔ امی اور ابو دونوں کو آباد دیکھ کر مطمئن اور سرشار ہو گئے تھے۔ ویسے ایکٹنگ تم بہت اچھی کر لیتی ہو۔ گھر واپسی پر برہان نے بڑے امپریس ہونے والے انداز میں کہا۔ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ جھوٹ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ واقعی سارا وقت ایکٹنگ ہی تو کرتی رہی تھی تاکہ سب لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ اور ہاں، کل تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی ایکٹنگ کرنی ہے۔ آفٹر آل کل ہمارا ولیمہ ہے اور تم ہی مرکزی نگاہ رہو گی۔ وہ کندھے اچکا کر کہتا واپس بستر پر لیٹ گیا تو وانیہ خاموشی سے کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اگلے دن ان کا ولیمہ تھا۔ اس نے ہر ممکن حد تک خود کو کمپوز رکھا تھا۔ برہان کے سب ملنے والوں نے اسے سراہا تھا۔ وانیہ اپنی حیرت چھپائے اس کی اپنائیت اور لگاوٹ بھرے انداز دیکھتی رہی، جیسے اس سے زیادہ خوش باش انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ وانی کو پہلے میں بیٹھائے اس نے بہت بہترین پوز دیے تھے۔ اس کی ساس ان کی جوڑی کی بلائیں لیتی تھکتی نہ تھی۔ اسے اسی دن معلوم ہوا کہ وہی معروف صداکار آئمہ بشارت تھی۔ ان کے توسط سے بہت سی معروف شخصیات نے ان کی شادی میں شرکت کی تھی۔ اس ٹینشن بھری شادی میں بھی وہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ایک زمانے میں اسے ریڈیو کا بہت کریز رہا تھا اور وہ تقریباً سبھی ریڈیو والوں کو جانتی تھی۔ آئمہ نے اسے سب کو اس سے فردن ملوایا تھا۔ سمانہ بھی سبھی فرینڈز کولیگز اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ وقت نے اسے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا۔ کبھی وہ بلا ضرورت کسی سے بات تک نہ کرتی تھی اور آج انجان لوگوں کے پاس میں رہ کر بھی اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ جیسی بھی تھی، چاہے جھوٹی ہی صحیح۔ شادی کے ہنگامے جب تھمے تو برہان نے آفس جانا شروع کر دیا۔ سمانہ کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی اور وہ بھی مصروف ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ اور آئمہ رہ جاتی۔ اس کی شادی واقعی کسی لینڈ لارڈ کے گھر میں ہو گئی تھی۔ اسے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ صفائی، برتن، کپڑوں سے لے کر کھانا تک پکانے کے لیے نوکر آتے تھے۔ اسے حقیقت میں ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا تھا۔ آئمہ کی مزدوری کے سبب برہان نے گھر میں ہر طرح کی آسانی کر رکھی تھی، کیونکہ وہ اور سمانہ دونوں ہی مصروف رہتے تھے۔ پھر آئمہ بھی شروع سے ورکنگ وومن رہی تھی، اس لیے اس گھر میں نوکر ہمیشہ سے رہے تھے۔ وانیہ بس آئمہ کو کمپنی دیتی، تھک جاتی تو اوپر اپنے کمرے میں آ کر آرام کر لیتی۔ وہ سب کے سب کشادہ ذہن کے لوگ تھے۔ روایتی سسرالی سیٹ اپ کا اسے ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ ہجوم سے گھبراتی تھی تو اسے تنہائی مل گئی تھی۔ اس کے معمولات پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آئمہ کی اپنی روٹین تھی، انہوں نے ایک متحرک زندگی گزاری تھی، سو وہ اب بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے مصروفیات نکالے رکھتی تھی۔ برہان اور اس کی یوں بھی کوئی خاص بات چیت نہیں تھی۔ وہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی اسے مخاطب نہ کرتا تھا۔ وانیہ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ شادی کے تیسرے ہفتے جیا اور افراز بھائی کا فائنلی اسلام آباد کا وزٹ کنفرم ہو گیا تھا اور وہ لوگ اب جا رہے تھے۔ امی نے گھر پر سب کے لیے دعوت رکھی تھی اور برہان کو خاص طور پر آنے کے لیے کہا تھا۔ اسے یوں بھی جانا ہی تھا کہ افراز سے اس کے اپنے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بہت دنوں بعد گھر جانے کی خوشی میں وہ ساری کوفت اور بیزاری بھلائے تیاری میں لگی تھی۔ برہان 7 بجے تک آفس سے واپس آ گیا تھا۔ اس نے آج
کافی کلر کے را سلک کے ٹراؤزر اور شرٹ پر کنٹراسٹ میں سبز چنری کا دوپٹہ اوڑے رکھا تھا۔ لمبے بالوں کا سٹائل سے سمیٹ کر اس نے روایتی کٹوری والی جھمکیاں پہنی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں اور ڈارک لپسٹک لگا کر وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ برہان گرین کرتے اور سفید شلوار میں جچ رہا تھا۔ آئینے میں بال بناتے اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا، جو اپنی ازلی بے خبری میں اپنی چوڑیوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ کھسے والے پہنوں کو جھلاتی وہ کم عمر کنواری دوشیزہ ہی لگ رہی تھی۔ ایک دھواں سا برہان کے دل سے اٹھنے لگا۔ اسے اندیکھی آگ میں جلا کر وہ بھی کتنی پرسکون تھی۔ یہ روپ کس کے لیے سجایا تھا جب اسے سراہنے والا کوئی تھا ہی نہیں؟ یہ شاید اسے برہان کی تعریفوں کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسے بے وجہ ہی وانیہ پر غصہ آنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ محترمہ، یہ تیاری کس کے لیے کی گئی ہے؟ کیا وہ بھی وہاں آنے والا ہے؟ اپنی طبیعت کے خلاف ایک آگ لگاتا جملہ اس کی طرف پھینک کر اس کا ریئیکشن دینے کے لیے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو وانیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں سعد فضل تو کہیں تھا ہی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے بہت دن سے اسے اس کی یاد بھی نہیں آئی تھی، مگر برہان کا اس طرح اس پر ٹونٹ کرنا اسے بہت محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کتنے جتنوں سے وہ زندگی میں خود کو گم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر برہان نے سب پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ کہنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ ایک بار کہہ کر وہ اپنا انجام دیکھ چکی تھی۔ اسے تھپڑ سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے چپ چاپ اپنا کلچ اٹھایا اور باہر نکل گئی، اور برہان کو اس کی خاموشی بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے بے سکون کرنا چاہتا تھا، مگر اسے یوں خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھ کر وہ خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ دل میں ایک پچھتاوا سا ہوا تھا کہ ناحق اس کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ کچھ دیر پہلے۔ وقت کی تنگی محسوس کرتے ہوئے سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ وانی کے گھر پر ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ برہان ایک طرف ابو اور افراز کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ بھی سامنے رکھے صوفے پر امی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اپنی امی سے کبھی دوستی نہیں رہی تھی۔ در حقیقت اس کے اپنے گھر میں کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ سب اسے چھوٹا اور کم عقل ہی سمجھتے تھے۔ وہ زیادہ تر تنقید کی زد میں ہی رہتی تھی۔ امی اور جیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ جیا اور فہد کی بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ابو بس ابو تھے، وہ بچوں کے دوست ہرگز نہیں تھے۔ وہ سختی نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ خود کو بس اپنی ذمہ داریاں نبھانے تک ہی محدود رکھا تھا۔ وہ اولاد پر چیک اینڈ بیلنس کے قائل تھے، دوستی کے بالکل نہیں۔ ایسے میں وانی کی دنیا ہمیشہ اپنی ذات تک محدود رہی تھی۔ اس کے گم سم اور کھوئے کھوئے رویے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھتی اور سمجھتی اور پرکھتی تھی۔ شیئر کرنے کی عادت اسے پڑی نہیں تھی۔ جیا اکلوتی بہن تھی، مگر اس نے ہمیشہ ڈکٹیٹر کا کردار نبھایا تھا۔ فہد سے تھوڑا ہنسی مذاق کا رشتہ تھا، مگر سعد والے معاملے کے بعد تو وہ اس سے بھی تھوڑا کتراتی تھی۔ وہ خود ہی اسے گھسیٹ کر ہر جگہ شریک کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب بھی جب امی اس سے رسمی باتیں پوچھ کر کچن میں چلی گئی تو فہد دھپ سے آ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیسی ہو پیاری سی وانو؟ اس نے وانی کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ یہ لو۔ اس نے کافی فج کوکیز کا ایک پیکٹ اس کے سامنے کیا تو وانیہ کی مسکراہٹ ہنسی میں ڈھل گئی۔ اف، کتنا مس کر رہی تھی میں نے۔ اس نے جھٹ پیکٹ کھول کر کوکیز کھانا شروع کر دیے۔ فہد اس کا ندیدہ پن دیکھ کر ہنسا تھا اور برہان نے بڑی غور سے اس کی خوشی اور پھر کھانا نوٹ کیا تھا۔ تیار ہو جائیں برہان بھائی، اب آپ کی جیب خالی ہونے کے دن آ چکے ہیں۔ بھول کر بھی اسے کبھی بیکری مت لے جائے گا، کیونکہ ہزاروں کا بل یہ چٹکیوں میں بنوا دے گی۔ فہد نے ہنستے اسے چھیڑا تو وانیہ نے کوکیز کھاتے اسے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بیکری آئٹمز خصوصاً بسکٹس کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ ابو کی سٹور کے بیکری سے آئے دن فہد اس کے لیے مختلف طرح کے کوکیز اور کیکس لاتا رہتا تھا۔ کافی فج تو اس کے فیورٹ تھے۔ کسی دوسرے کو بھی پوچھ لیتے ہیں ندیدی لڑکی۔ اس نے وانیہ کو ٹہوکا دیا تو اسے منہ بناتے ہوئے پیکٹ برہان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وانیہ کے بچوں جیسی تنگ دلی کو خوب انجوائے کیا اور ایک کوکی اٹھا لیا تھا۔ برہان بھائی، یہ کوکیز ہمارے اپنے سٹور کے ہیں، ٹیسٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے لگے۔ وانو کو تو بس نہ چلے ان کی سیل ختم کرا دے، سارا سٹاک اس کے پیٹ میں ہی بھر جائے، بس اس کی تو یہی خواہش ہے۔ فہد نے اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ کوکیز واقعی مختلف ذائقے کے تھے اور برہان کو پسند آئے تھے۔ واو، یہ تو بہت اچھے ہیں۔ اس نے فہد کو اشارہ کر کے بتایا۔ کیا تم لوگے؟ برہان نے افراز سے پوچھا جو ابو سے کسی سیریس میٹر پر بات کر رہا تھا۔ ارے یار، کیوں میری صحت کے دشمن ہو رہے ہو؟ مجھے اپنی فٹنس بڑی عزیز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ اٹھا لی تو برہان ہنس دیا تھا۔ تم بس ترس ترس کہیں مر جانا۔
اس نے افراز پر چوٹ کی۔ وہ خود اچھا خاصا ہینڈسم تھا، جم بھی جاتا تھا، گھر پر بھی صبح ایکسرسائز کرتا تھا، مگر افراز کی طرح اتنا ڈائٹ کانشیس ہرگز نہیں تھا۔ اور یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ وانیہ کو بھی اس کی طرح بیکری آئٹمز بہت زیادہ پسند تھے۔ آئمہ اکثر اس کے لیے گھر پر کیک اور پائی وغیرہ تیار کرواتی رہتی تھی۔ وانی نے باقی کے کوکیز شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیے تھے۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو یادوں کا ایک ریلا تھا جو اسے باہر لے جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اپنی الماری کھولی تو اس کی دراز میں بکھرے رنگین کاغذ اسے رلا گئے تھے۔ ساتھ کے ہاتھوں کی لکھی نظمیں، شاعری، اس کی چاہت کا اظہار کرتے الفاظ۔ وہ الماری میں منہ دیے آنسو بہاتی رہی۔ پتہ نہیں کہاں تھا وہ۔ اس دن کے بعد اس کی کوئی کال بھی نہیں آئی تھی۔ وانیہ، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ جیا کی آواز پر اس نے دروازہ دراز بند کر کے الماری لاک کر دی۔ ٹشو سے چہرہ تھپتھپا کر وہ جیا کی طرف پلٹی تھی۔ کچھ نہیں، تم سناؤ، کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ جیا نے اس کے ستا ہوا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ چھوڑو میری فلائٹ کو، تم یہ بتاؤ وانیہ، کیا تم خوش ہو؟ برہان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اچھا ہے، کیا تمہیں ہم خوش نہیں لگتے؟ وانی نے الٹا اسے سوال پوچھا تو وہ بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ تم دونوں آپس میں بات کرتے ہو، نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، کم از کم مجھے تو تمہارے چہرے پر سہاگنوں والا روپ بالکل نظر نہیں آیا۔ جیا نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا تو وانیہ مسکرا دی۔ پتہ ہے جیا، کل تک تم بھی یہی باتیں کہتی تھی۔ میں تمہیں کہتی تو تم کہتی تھی کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رشتہ جو ہے وہی رہتا ہے، ان حرکتوں سے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج پھر تم یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وانیہ کے روڈ انداز پر جیا کو بہت ضبط کرنا پڑا۔ دیکھو وانیہ، میری اور تمہاری پوزیشن میں اس وقت فرق تھا۔ جب تم نے مجھ سے سوال کیا اس وقت میں ایک منکوحہ تھی، کسی کے نکاح میں تھی، اور تم برہان کی بیاہتہ بیوی ہو۔ تم سے یہ سوال کرنا بے معنی نہیں۔ 3 ہفتوں کی شادی شدہ زندگی میں تم دونوں کے چہرے پر اتنی لا تعلقی کیوں ہے؟ اتنی تھکن کیوں ہے تمہارے چہرے پر؟ جیا سچ میں اس کے لیے پریشان تھی، اس لیے اتنے سوال کر رہی تھی۔ میری خوشیاں چھین کر مجھ سے خوش رہنے کی توقع کرتے ہیں آپ لوگ؟ وانی کو یہ سوچ کر رونا آنے لگا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور بولی، جیا یہ سب تمہارا وہم ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ برہان بہت اچھے ہیں، ان کو کسی کے سامنے ایکسپوز ہونا بالکل پسند نہیں۔ اس نے سرسری سا انداز اپنا کر جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی، مگر جیا کو اس کی بات سے بالکل تسلی نہیں ہوتی، مگر اس کے انداز نے اسے مزید سوال کرنے سے روک دیا تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ براہ راست برہان سے بولی تھی، کیا ہم چلیں؟ برہان جو فہد اور افراز کے ساتھ کسی بات پر ہنس کر رہا تھا، اس کے اٹل انداز پر ٹھٹک گیا۔ فانی کچھ دیر بیٹھو نا، امی کافی بنا رہی ہیں۔ فہد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا مگر وہ نظر انداز کر کے کھڑی رہی۔ نہیں، میرا کافی کا موڈ نہیں، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ اس نے پھر صرف برہان کو ہی مخاطب کر کے کہا۔ وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اٹس اوکے یار فہد، تمہیں پتہ ہے نا کہ اپنی موڈی بہن کا کافی پھر صحیح۔ اوکے افراز، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ برہان کرٹی سے نبھاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو صحیح ہے، مگر تم دونوں آ رہے ہو نا میرے پاس؟ تھوڑا ٹائم نکالو یار، تم تو ہماری وانوں کو کہیں بھی لے کر نہیں گئے۔ افراز نے وانی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے برہان سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ پلان، ابھی فی الحال نکلتے ہیں۔ برہان نے مسکرا کر کہا۔ تم کہاں چلی؟ میں نے تو کہا تو تھا کہ رک جانا، تم جیا کو بھی روکا ہے میں نے۔ امی اس کے جانے کا سن کر بھاگی آئی تھی۔ وانی نے چور نگاہوں سے برہان کو دیکھا جس کا چونکنا لازمی تھا، اسے کسی پلان کی خبر نہیں تھی۔ امی میں آؤں گی کسی دن، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے مسکرا کر انہیں ٹالنا چاہا۔ وانی اگر تم رکنا چاہتی ہو تو رک جاؤ۔ برہان نے اپنی پوزیشن کلیئر کی تو وہ بولی، نہیں میں کسی تیاری سے نہیں آئی نا، اور پھر آنٹی بھی وہاں اکیلی ہو جاتی ہیں، سارا دن سمانا کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے آج کل۔ اس نے کسی بہت ہی ذمہ دار بہو کی طرح بات بنائی تو برہان تو حیرت سے گھنگ رہ گیا تھا، مگر اب اسے اس کا ساتھ دینا ہی تھا۔ اچھا آنٹی، میں اگلے ہفتے سے خود چھوڑ آؤں گا، ابھی آپ پریشان مت ہو۔ برہان نے بات کو سنبھالا تو اس کی امی بولی، چلو بیٹا جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو بس اپنے گھر میں۔ ابو نے بھی بات سمیٹی تو امی پھر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سب سے ملتی ملاتی رخصت ہو گئی اور پھر واپسی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ برہان نے ڈرائیو کرتے کئی بار اسے دیکھا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تمہارا موڈ کیوں آف ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ آنٹی تمہیں روکنا چاہتی تھی۔
وہ وقتاً فوقتاً اسے دیکھتے اور ڈرائیونگ کے دوران بولتا رہا تو وانیہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی. اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. تبھی وہ پھٹ کر بولی, ہر کوئی مجھ سے ہی کیوں سوال کرنے آ جاتا ہے؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی. اس دنیا کے سارے کیوں میرے لیے ہی کیوں رہ گئے ہیں؟ وہ پھٹ کر بولی تھی. ساتھ ساتھ اس کا رونا بھی شروع ہو گیا تھا. آج اس کے رونے میں عجیب بے بسی اور دکھ تھا. برہان کو فوراً کار رکھنا پڑی. وہ مسلسل روتی رہی. اسے ترس آنے لگا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ وانیہ کے سر پر ٹھہر گیا تھا. اس نے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھائے. جس طرح وہ اچانک وہاں سے آئی تھی, برہان کو تب سے ہی شک ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے. اور اب اس کا اس طرح رونا بھی. اچھا پلیز تم رونا تو بند کرو. دیکھو لوگ جا رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں, اوکے؟ برہان نے نرمی سے کہتے اس کے بال سہلائے. اس کے انداز پر وانیہ کا رونا بند ہو گیا. وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. آنکھوں میں اس کے فکر لیے نرم تاثرات سے اسے دیکھتا ہوا اس لمحے وانیہ کو خود سے سب سے زیادہ قریب محسوس ہوا تھا. کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر گئے تھے. برہان کا دل اس کا رونا دیکھ کر پگھلنے لگا تھا. اس نے جھٹ سے نظریں ہٹا لی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی. وانیہ نے بھی خود کو کمپوز کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. گھر پہنچ کر وہ ایسے ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی. وانیہ اٹھو, جا کر چینج کرو اور پھر آ کر مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے. برہان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس کھڑا کیا تھا. آپ کو بتانے سے کیا ہوگا؟ آپ پھر مجھے تھپڑ ماریں گے. اس نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا تو برہان نے گہری سانس کھینچی. تھپڑ کا افسوس بہرحال اس سے بھی تھا. اچھا نہیں ماروں گا, پرومس. اب جاؤ, شاباش. وانیہ کو اس کا انداز بدلے سے لگے تھے. وہ چپ چاپ کے چینج کرنے چلی گئی تو برہان نے ٹی وی آن کر لیا. وہ مسلسل وانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی گمسم تھی اور کسی نے بھی اسے ٹوکا نہیں تھا. اس کے اپنے گھر میں کسی سے بھی بے تکلفی نہیں تھی اور برہان نے یہ سب باتیں محسوس کر لی تھی. سوائے فہد کہ وہ کسی سے بھی خوش ہو کر بات نہیں کرتی تھی. وہ بھی تب جب وہ اس کی پسند کی چیز لے کر آیا تھا. پھر کس طرح وہ کھل اٹھی تھی. اس کا موڈ پل پل بدلا تھا. برہان نے بہت غور سے اسے آبزرو کیا. وہ سب سے ناراض تھی. جس طرح اس نے برہان کو کار میں جواب دیا تھا وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بہت سے شکوے ساتھ لے کر چل رہی ہے. وہ اپنی محبت کی بے عزتی بھولا نہیں تھا اور نہ ہی اسے اب تک معاف کر پایا تھا, مگر وہ وانیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. اس کے ماضی کے بارے میں اس سے سننا چاہتا تھا. وہ کم عقل اور کم عمر تھی اور شاید ضدی بھی, اور اب برہان کو ہی اپنا دل بڑا کرنا تھا. جب ہی وہ چینج کر کے واپس آئی تھی اپنے پسندیدہ پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں, لمبے کھلے بال جو اس کے کندھوں اور کمر پر پھیلے تھے نازک سراپا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بہت ابھر کر سامنے آیا تھا. لپسٹک ابھی تک لگی ہوئی تھی, یعنی اس نے میک اپ صاف نہیں کیا تھا. اس کے ذہن کے ڈسٹرب ہونے کا یہی ثبوت تھا. برہان نے اس کے وجود کی کشش کو حواسوں پر سوار ہونے سے روکا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنی نظریں پھیر لی تھی. وہ اپنی طرف سے آ کر دھپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. چلو اب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ برہان نے ٹی وی آف کرتے ہوئے اسے پوچھا تو وہ بولی, کچھ نہیں نا, بس جیا سے میری تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی. وہ بحث کرنے لگی تو مجھے بھی غصہ آ گیا تھا. وانی نے انگلی مروڑتے ہوئے جواب دیا. اچھا تو کس بات پہ بحث ہوئی تھی, بتاؤ مجھے. بس وہ کہہ رہی تھی کہ میں کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگتی. اس کے جواب پر برہان کا کہہ بے ساختہ بلند ہوا تھا. تو کیا تم اس بات پر اس سے لڑائی کر بیٹھی؟ وانی جو اس کے یوں ہنستے پر اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کے سوال پر واپس لوٹی اور بولی, ہاں تو ظاہر ہے ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی ہے ہر بات پر. جب میں نے اس سے نکاح کے بعد یہی بات پوچھی تھی تو وہ چڑ گئی تھی. اب میں کیوں جواب دوں اسے؟ اس نے اپنی رو میں کہتے ہوئے سارا لاوا برہان پر ڈال دیا تو وہ تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا. وانیہ کیا تم واقعی اتنی معصوم ہو یا تم پوز کرتی ہو؟ وہ سوال ہی کر رہا تھا مگر وانیہ تب گئی تھی. دیکھا میں نے کہا تھا نا, آپ کون سے میرے اپنے ہیں جو میری بات سمجھے گئے. شروع ہو گئے نا آپ بھی, اور طنز بھی آپ کے شروع ہو گئے. وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو برہان نے کلائی سے پکڑ کر اسے واپس بٹھایا. دیکھو وانیہ میں طنز نہیں کر رہا, بس تم سے پوچھ رہا ہوں نا. اس نے جو سوال کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ نہیں نا, آپ بتائیں میں کیا جواب دیتی اس کو. وہ روڈ ہونے لگی تو برہان طنزاً مسکرایا اور کہا, یہی بتاتی نا کہ میں نے پہلی ہی رات اپنے شوہر کو اس کی اوقات بتا دی تھی. وہ خود کو طلق ہونے سے روک نہیں پایا تھا اور اس کی بات پر وانیہ تو لاجواب ہو گئی تھی. برہان سے مزید بات کرنا مشکل ہو گیا تو سلگتے دل اور دماغ کے ساتھ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا, جبکہ وانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی. اس شخص کا کیا قصور اس سارے قصے میں؟ یہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. وہ سعد فضل نہیں ہو سکتا تھا بس.
اور پھر اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے میری اتنی بڑی بات کو آسانی سے برداشت کر لیا اور مجھے گھر سے بھی نہیں نکالا؟ یہ کم از کم ایسا سلوک ڈیزرو نہیں کرتا۔ وانی نے خود سے اعتراف کیا اور برہان کی طرف کروٹ کر کے لیٹ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے وجود کو یکسر فراموش کر کے سو چکا تھا۔